الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے حضرت علامہ محمد اقبال کا ایک شعر اپنے انداز میں اپنی ناقص العلمی کے پیش نظر اسے کھولا تھا، مفہوم و مطلب آپ کی خدمت عالیہ میں نے پیش کیا تھا۔ دانستہ میں نے علامہ محمد اقبال کا کلام یا ان کی ذات کو دانستہ میں نے چھیڑا ہے، زیر بحث لانا چاہتا ہوں ان کے کئی اشعار، مفاہیم اور مطالب سمیت۔ دراصل اقبال اپنی ذات میں ایک پوری انجمن، ایک پوری کائنات تھے اور جامع العلوم ہستی ہونے کے باعث انہیں بجا طور پر ایک ادارہ یا ایک عالم یا ایک دنیا کہا جا سکتا ہے۔ پھر ام الکتب یعنی قرآن حکیم کا ان کا بے پناہ مطالعہ تھا، وہ غواص بحر قرآن تھے، یعنی قرآن کے سمندر میں وہ غوطہ زن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام بہت ہی پرتاثیر ہے، مؤثر ہے اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ دل میں جگہ پاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تسلسل سے یعنی کوئی 10-15 ویڈیوز اسی حوالے سے ہونی چاہیے، حضرت اقبال کے حوالے سے۔ آج ان کا شعر ایک اور آپ کی خدمت عالیہ میں مفہوم و مطلب سمیت حاضر ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں وہ کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سب سے پہلے اس کا بنیادی فلسفہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ فرماتے ہیں وہ، یعنی ان کا مدعا و مقصد یا اس شعر کا سینٹرل آئیڈیا یا تھیم کچھ یوں ہے کہ یہ راز ہر کس و ناکس، ہر خاص و عام نہیں جانتا کہ جو مرد مومن ہے وہ بظاہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں سے ہے، یعنی قاری ہے، اور فی الحقیقت وہ اپنی ذات میں قرآن ہے۔ اب اس کے بعد میں کچھ مختصر تشریح کرنا چاہوں گا تاکہ جو شاعر کا ماحصل ہے وہ آپ کے سامنے آئے۔ مومن فی الحقیقت ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بالخصوص دل میں ایمان پیدا ہو جائے۔ ویسے تو اس کی نس نس میں، رگ و پے میں، دل و نظر میں اللہ تعالیٰ کا ایمان، اس کی خشیت، اس کا خوف، یا جیسے عرف عام میں تقویٰ کہا جاتا ہے، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو لامحالہ آدمی اپنے قول اور فعل میں حد درجہ محتاط ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی قول ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی اور مشیت کے منافی ہو یا خلاف ہو، اور ایسے ہی اس کا کوئی فعل یعنی قول بھی اور فعل بھی دونوں میں اس قدر وہ محتاط ہو جاتا ہے کہ اس کی لمحہ بلمحہ اور قدم بقدم، گام بگام اس کی دل و جان سے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قول فعل سامنے نہ آئے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا خوشنودی یا اس کی مشیت کا دامن ہاتھوں سے چھٹ جائے۔ تو ویسے تو یہ منزل بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، کار دارد یعنی بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن بعض لوگ ایسے جنہیں اللہ کا خاص کرم اور فضل حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی انہیں ہوتا ہے لامحالہ جو اس کی طلب رکھتے ہیں، اللہ کے فضل کی، اللہ کے کرم کی، رحمت کی جو طلب رکھتے ہیں، متمنی ہیں، خواہاں ہیں، خواستگار ہیں اللہ کے کرم کے،
تو ان پر ہو بھی جاتا ہے۔ سو القصہ اس شعر میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان یعنی مرد مومن کی تمام زندگی کی باغ ڈور، یعنی اس میں زندگی کے تمام لمحات، دورانیاں، تمام زندگی شامل ہے اس میں، جب تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے منشا کے تحت گزرتی ہے، یا وہ ٹھان لے یا وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سپرد کر دے، یعنی اپنی ہر مرضی، اپنی ہر خواہش اللہ کی مشیت اور مرضی میں گم کر دے یا ضم کر دے، تو پھر جا کے یہ مقام ملتا ہے کہ ایسے شخص کو بجا طور پر، یعنی اس کی تمام زندگی جو ہے وہ تعلیمات قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے، پھر اسے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بظاہر قاری ہے، بظاہر مومن ہے، قرآن کا قاری ہے، لیکن اپنے قول و فعل کے لحاظ سے یا تمام زندگی کے لمحات گزارنے کے سلسلے میں جو عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے، تو یہ اپنی ذات میں قرآن ہے۔ تو اس سے آگے چل کر جو اگلا قدم ہے، بالخصوص یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر یہ شعر ایڈجسٹ ہوتا ہے، ان کی ذات پر یہ صادق آتا ہے، جنہیں ازواج مطہرات نے قرآن کہا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور پر نور کا اخلاق کیسا ہے، اخلاق، تو انہوں نے جھٹ کہا بے تأمل کہ قرآن ہے، یعنی عین قرآن ہے۔ تو یعنی صحیح معنوں میں بالخصوص بالتخصیص یہ حضور پر نور کے لیے ہے، یعنی انہیں ہم بجا طور پر قرآن کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور پر نور کو لفظوں کی شکل میں دیکھا جائے تو وہ قرآن ہے، کتاب قرآن، اور اگر مجسم دیکھا جائے قرآن کو تو وہ حضور پر نور ہیں، یعنی آپ ہی وہ ذات والا صفات ہیں جو قاری بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم بیک وقت عین قرآن بھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ گویا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔